لاک ڈاؤن کے سبب ہم عید کی رات کی بہت ساری مصروفیات سے بے نیاز ہوں گے۔ عید کی رات کو ہمارا قیمتی وقت جن بازاروں کی نظر ہو جایا کرتا تھا وہ اس بار بھی بند ہوں گے۔ ہم چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکیں گے، تو کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ یہ رات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور یہ رات کیوں ہے اتنی خاص۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی چاند رات یا عید الفطر کی رات یہ انتہائی بابرکت رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عید کی رات میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس بابرکت رات میں خرافات میں لگنے کے بجائے عبادت الہی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس بہترین انعام کے حقدار بنیں۔ چاند رات کی طرح عید کا دن بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت سے اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعامات اور مغفرت فرماتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عید کیا ہے اور اسے عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے اور اسلام میں کتنی عیدیں ہیں۔ خوشی، مسرت اور لذت کا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان ابتدائی سے خوشیوں کا متلاشی رہا ہے۔ کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ خوشیاں اجتماعی ہوتی ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح و فلاح کا ذمہ دار بھی۔ اس نے ملت اسلامیہ کو دو ایسے اسلامی تہواروں اور دینی جشنوں سے سرفراز کیا ہے جو اہل اسلام کی خوشی، روحانی باریدگی، انفرادی مسرت اور اجتماعی شوکت کا مظہر ہیں۔ ان میں سے ایک تہوار کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا لفظ دو لفظوں عید اور الفطر سے مرکب ہے۔ عید کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا، پھر آنا۔ چونکہ یہ دن ہر سال آتا ہے اور اس کے لوٹ آنے سے اس کی فرحت و مسرت اور برکت و سعادت کی گھڑیاں بھی اس کے ساتھ لوٹ آتی ہیں، اس لیے اس روز سعید کو عید کہتے ہیں۔ فطر کے معنی ہے کسی کام کو از سر نو کرنا یا پہلی بار کرنا۔ چونکہ ہم رمضان المبارک کے 30 روزوں کے بعد حسب معمول کھانے پینے کا از سر نو آغاز کرتے ہیں اور عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے جو ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے۔ روزے کے دوران انسان سے جو بھول چوک یا غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ضرور ادا کر دیں۔ بہتر ہے کہ اسے رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے تاکہ غرباء و مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ چنانچہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں میں فلسطین، عراق، افغانستان، برما اور مصر وغیرہ کے مسلمان خصوصاً وہاں کے معصوم بچوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل حل کریں اور انہیں بھی ہماری طرح خوشیاں منانے کا موقع عنایت کرے۔ بلا شبہ وہ افراد نہایت ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا، پورے ماہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھی اور بارگاہ الہی میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں
جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عتاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور دسترخوان ناراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے اور اصل کامیابی کو پا لیا۔ عید الفطر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور روزہ و عبادت رمضان کا انعام خاص حاصل کرنے کا دن ہے، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کرنا اور ایسے اعمال کر گزرنا جو غضب الہی کو دعوت دیتے ہوں، اس سے ہمیں لازمی طور پر بچنا چاہیے، بلکہ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اچھے کاموں میں مشغول رہیں اور ہر طرح کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں عید کا موقع بار بار نصیب کرے، آمین۔